لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض. اعتدال کے ساتھ سجدہ کرنا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھنا اور کونیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا سجدے کی حالت میں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آج سے پڑھنا انشاءاللہ. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا وکیع عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کوئی آدمی اپنی کوہنیاں نہ بچھائے کتے کی طرح. جو کتا جس طرح کوہنیاں اور پورا ہاتھ بچھا کے بیٹھتا ہے ایسا نہ کرے. اور اگلی بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے اسی طرح نہیں بیٹھنا جس طرح کیا ہے کتا جو ہے نا وہ بیٹھ کے جب بیٹھتا ہے. آپ نے اعتدال کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. یہ پورا رکوع اسی پر ہے کہ آپ نے اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے. اپنی کلائیوں کو جو ہے وہ سجدے میں اوپر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی ہتھیلیاں جو ہے وہ زمین سے اوپر رکھنی ہے، صرف ہاتھ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ذراع یعنی کلائیاں اپنے جو ہے وہ زمین سے اوپر رکھنی ہیں. اگلی حدیث اسی طرح ہے. حضرت برا سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک ورفع مرفیک، جب تو سجدہ کرے تو اپنے ہاتھ رکھ اور اپنی کوہنیاں جو ہے وہ اٹھا کے رکھ. تو یہ یعنی کہ تعلیم ہے کہ ہم سجدے میں یہ ہو جائیں کہ ہاتھ ہتھیلیاں رکھیں اور اپنی کلائیاں وغیرہ جو ہے وہ ہم نے اوپر رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تعلیم دی گئی ہے. اگلا جو باب ما یجمع صفت الصلاۃ، نماز کا ایک طریقہ اور نماز کی ابتدا رکوع کیسے ہو، اعتدال اس میں، سجدے میں اعتدال اور تشہد. ٹھیک ہے، یہ اس باب میں ہوگا. حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا بکر وهو بکر کون ہے؟ ابن مدر. ٹھیک ہے، عبداللہ بن مالک کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ، جب آپ علیہ السلام نماز پڑھتے دونوں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے، کھلے کر کے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ ہم آپ علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی دیکھتے ہیں. یعنی اتنا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے کہ آپ کے کہ دیکھتے. بغلوں کی سفیدی کا مطلب یہ کہ جو انسان کا جسم ہے نا، اور خاص طور پر اس وقت عرب جو وہ بہت گرمی ہوتی ہے وہاں عرب ممالک میں. آواز نہیں آ رہی ملک صاحب؟ سر آ رہی آواز؟ بھائی نے ایک میسج کیا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آواز کس کو نہیں آ رہی. وہ جی تھوڑی دیر ٹھیک کے ہے. لیے ڈراپ ہوئی تھی لیکن آ رہی ہے. ہاں، تو کیونکہ عرب میں آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے، تو جو ظاہری جسم ہے وہ پھر گرمی کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. جو بغل ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ سفید رہتا ہے، تو وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں صحابی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی ہم سفیدی بھی دیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث ہے عمر بن حارث سے اور لیث بن سعد سے، دونوں یہ روایت کرتے ہیں جعفر بن ربیعہ سے. ٹھیک ہے نا.
کہ آپ علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو آپ علیہ السلام کی جو بغلوں کی سفیدی وہ نظر آتی. ٹھیک ہے، یہ وہی روایت اسی کا آگے بھی اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی، برا یعنی کہ ہاتھ کھول کے اور بازو آپ کے کھلے کر کے آپ علیہ السلام سجدہ کرتے اور اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھتے، بائیں پاؤں پہ بیٹھتے اور دائیں پاؤں آپ علیہ السلام کھڑا کرتے. ٹھیک ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ الحمد للہ رب العالمین. آپ علیہ السلام نماز شروع کرتے تکبیر سے، اللہ اکبر سے، اور قراءت شروع کرتے الحمد للہ رب العالمین سے. اور جب آپ علیہ السلام رکوع کرتے تو درمیانہ رکوع کرتے، اعتدال میں نہ زیادہ جھکتے نہ اور زیادہ کھڑے ہوتے، یعنی بالکل رکوع میں بالکل آپ علیہ السلام درمیان میں اور سیدھے ہوتے. اور جب آپ سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہوتے اطمینان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ علیہ السلام سجدے میں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدِ، اور جب آپ علیہ السلام پہلے سجدے سے سر اٹھاتے دوسرا سجدہ نہ کرتے حتیٰ یستوی جالسا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بیٹھ نہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور آپ علیہ السلام ہر 2 رکعتوں کے درمیان التحیات پڑھتے تھے. یہ قانون ہو گیا کہ آپ علیہ السلام ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے. اور آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ وہابی حضرات ایک چیز بیان کرتے ہیں، ان کا یہاں بھی جواب آپ کو مل جائے گا، آپ ان کو جواب دے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جو وطر ہے نا وہ 1 رکعت ہے. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابیات اور صحابہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے نسائی میں حدیث ہے، ایک پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اعلیٰ پڑھی، پھر دوسری میں سورہ کافرون، پھر تیسری میں سورہ اخلاص پڑھی. 3 رکعتیں. کہتے نہیں، اگر 3 ہے نا وہ تو اس طرح ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد جو ہے وہ سلام ہے، 2 رکعتوں کے بعد سلام ہے، اور اس کے بعد پھر 1 رکعت ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں اگر نہیں تو اس طرح ہے کہ 2 رکعتیں ایسے پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں اور 3 رکعتیں پڑھیں. تو ہم کہتے ہیں جب بھی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی تو اس میں کیا ہے، التحیات ہوگی. جب بھی 2 رکعتیں، ظاہر ہے 2 رکعتوں پڑھ کے التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو جو 1 رکعت کا ذکر ہے وہ ایسے نہیں، وہ اس طرح کہ نبی علیہ السلام رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے. فرمایا جب تمہیں لگے کہ اب جو ہے وہ سورج یعنی کہ صبح صادق ہونے والی ہے تو 1 رکعت اور ملا لو. یعنی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں نا آپ علیہ السلام، 1 رکعت اور ملا لیں تو پھر 3 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ ان کی 2 نمبری آپ دیکھ لیں کہ پورا سال ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وطر جو ہے وہ 1 رکعت ہے، اور رمضان میں جھگڑتے ہیں کہ نہیں جو وطر 3 رکعت ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے 8 رکعتیں تراویح پڑھی اور 3 وطر پڑھے. آپ ویسے 3 مانتے نہیں، اب 3 وطر آپ کیسے مان رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. جب بھی آپ 3 رکعتیں پڑھیں گے تو اس میں 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھیں گے. 4 پڑھیں گے تو آپ 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حدیث بھی اس میں ہمارے پاس کیا ہے، دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام 2 رکعتوں کے بعد بیٹھا کرتے تھے. اور وکان یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنیٰ، آپ دایاں پاؤں کھڑا کرتے اور بائیں پاؤں پر آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے، جس طرح ہم بیٹھتے ہیں. شیطان کی طرح آپ علیہ السلام بیٹھنے سے منع فرماتے، یعنی کہ سرین رکھ کے اور ٹانگیں اوپر یعنی کھڑی کر دینا. اور آپ علیہ السلام کتے کی طرح بیٹھنے سے بھی منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ دونوں کلائیاں زمین پہ رکھی ہیں اور اکڑو بیٹھ گئے ہیں. اور آپ کی نماز جو ہے وہ سلام کے ساتھ ختم ہوتی تھی، السلام علیکم اور السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام سے نماز کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی تھی. اگلا باب ہے، نمازی کو ستھرا رکھنا چاہیے. جب بھی نماز پڑھے تو یہ خیال کرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرے، اور بلکہ پہلے تو کوشش یہ کرے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں دوسروں کا گزر نہ ہو، اور اگر گزر ہونے کا خدشہ ہے تو وہاں کوئی چیز رکھ لے، کوئی نشانی رکھ لے، کوئی ستھرا رکھ لے، تاکہ
گزرنے والے کو گناہ نہ ملے، کیونکہ نمازی کے سامنے گزرنے کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے والے کو خیال کرنا چاہیے کہ میں کس جگہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں دروازے کے سامنے، اب ہر بندے نے گزرنا ہے، بھئی آپ خیال کریں کہ دروازے کے سامنے بالکل آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے گزرنا ہے، تو انجانے میں بھی گزر جائیں گے تو گناہ کس کو ہوگا؟ تمہیں ہوگا۔ تو نمازی ہوش اور حواس میں مسجد میں آئے، دیکھے، اس لیے کہا گیا نا کہ دایاں قدم آپ رکھیں، تو آپ کا ہوش ہونا چاہیے کہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دایاں قدم رکھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے آپ مسجد میں داخل ہوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، گزرنے والے کس طرح گزریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہ نمازی کے لیے سترا ہونا چاہیے، پردہ یعنی کہ آڑ ہونی چاہیے، سترا آڑ۔ آپ علیہ السلام فرماتے اذا وضع احدکم بین یدیہ، جب آدمی اپنے سامنے مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی، جو پلان کے پیچھے لکڑی ہے اس لکڑی کی مثل کوئی چیز رکھ لیتا ہے پھر وہ نماز پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگ وہاں سے گزریں گے بھی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ پہلے زمانے میں اونٹ ہوتے تھے نا، ابھی اونٹ ہیں، اونٹ پر کجاوا ہوتا تھا، اور کجاوے جو کجاوا اور ہے، پلان اور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نیٹ پر سرچ کریں گے نا، پلان ہوتا ہے ایک سیٹ نما ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کجاوا ہوتا ہے دونوں سائڈوں پہ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں گھاس ڈالتے تھے اور پلنگ طرح برابر کر کے اس میں فیمیل بھی بیٹھ جاتی ہے، میل بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اسے کہتے ہیں کجاوا۔ اور پلان اسے کہتے ہیں کہ ایک سیٹ اونٹ کے یعنی بناتے تھے، دو لکڑیاں آگے پھر دو لکڑیاں پیچھے، اس کو بلا بنتے تھے، اور پھر وہ پلان پر لوگ یعنی کہ وہ تقریباً اس پر ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ دو بندے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن میں اونٹ چرائے ہیں، اونٹ کی سواری کی ہے، ہم نے اونٹ رکھے ہوئے تھے، تو یہ ساری چیزیں پتہ ہے۔ تو اونٹ کا جو پلان ہوتا ہے نا، اس کی پچھلی سائڈ پہ دو تکون کی سائڈ لکڑیاں ڈال کے ان کو پھر بنا جاتا ہے، جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ، دھاگوں کے ساتھ، وہ ایک نا سمجھو کہ تکیہ سائڈ بن جاتی ہے کہ آرام سے بندہ بیٹھ سکے۔ جو لکڑیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً 1 انگل سے زیادہ موٹی ہوتی ہیں، تو بتایا گیا کہ پلان کی جو پچھلی لکڑی ہے نا اس کے برابر آپ کا سترا ہونا چاہیے۔ تو اب کوئی بھی لکڑی ہے، آپ گھر میں ہیں تو سمجھ لو کہ چارپائی کا جو اگلا حصہ ہے یا پچھلا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رکھا جائے، یا اس طرح کوئی بھی چیز رکھی جائے، تو پھر اس کے بعد جو گزرنے والا گزرے گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی بھی گھر کا کوئی ایسی چیز ہے جو 1 انگلی سے موٹی ہے، جو ہماری انگلی ہے اس سے موٹی ہے، تو سمجھو کہ وہ رکھ لی جائے تو اس کے بعد گزرنے والا جو چاہے گزرے، گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی حدیث سے پھر وہ سارے مسائل پھر نکالے گئے، بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس زمانے میں اونٹ پر سواری ہوتی تھی، پھر کجاوا آ کے گھر میں رکھنا، اور پھر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کجاوے کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں، اور لوگ گزرنے والے ہیں تو گزر جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلی حدیث میں بھی اسی طرح صحابی کہتے کننا نصلی، ہم نماز پڑھتے تھے اور جو چارپائے تھے وہ ہمارے سامنے پھر رہے ہوتے تھے۔ ہم نے آپ علیہ السلام سے اس چیز کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کجاوے کی جو پچھلی لکڑی ہے اس طرح کوئی چیز تمہارے سامنے رکھی جائے تو پھر کوئی نقصان نہیں دیتی گزرنے والے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ فلا یضر من مر بین یدیہ، تو جو گزرنے والا ہے گزر جائے، اس کو کوئی نقصان، گناہ گار نہیں ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سترۃ المصلی، مصلی کے سترے آڑ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، ٹھیک ہے نا، کجاوے پلان کی پچھلی لکڑی کے مثل اگر رکھی جائے کوئی چیز، آڑ بنا کے رکھی جائے، تو پھر اس کے سامنے، اب نمازی کے سامنے اس آڑ کے بعد کوئی بھی گزر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ نمازی کے گزرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر پتہ چلتا کہ نمازی کے سامنے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو 40 یعنی کہ اب صحابی کو یاد نہیں کہ 40 دن ہیں یا 40 مہینے یا 40 سال ہیں، اتنی دیر تک وہ کھڑے ہونے کو پسند کرے گا، اور وہ
نمازی کے سامنے نہیں گزرے گا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. اب ہم صرف سب سے نیچے آتے ہیں، 40 دن بھی ہو تو 40 دن کھڑے ہونے کو پسند کرے گا، لیکن نمازی کے سامنے نہیں گزرے گا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو ہم یہاں 40 سیکنڈ بھی نہیں گزرتے، بس جلدی جلدی وہ ہمیں جلدی ہوتی ہے، بس عادت بنی ہوتی ہے، سلام پھیرا نکل گئے. بھائی سلام کے بعد بیٹھیں، ذکر کریں، ٹھیک ہے جی، دعا کریں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو اب وہ آپ نے مزدوری کی ہے، اب آپ نے صلہ تو لینا ہے نا. اب نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد کیا ہے، اب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ مقبول ہے، جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے جی. تو کہیں مجبوری ہو گاڑی کے جانے کا، کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر تو آپ جائیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب علی آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اوہو، چلیں وہ ایک ہمارے جو دورہ حدیث کی کلاس اس میں لنک ہی نہیں گیا، چلے ابھی بھیجا میں نے کو لنک. خیر، تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے نمازی، اس کا اپنے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب نماز عید کے لیے جاتے ہیں تو آپ نیزے کا حکم دیتے ہیں کہ وہ نیزہ آگے گاڑا جائے. تو پھر آپ علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور اس کے بعد لوگ آگے چل بھی رہے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور اسی طرح آپ علیہ السلام سفر میں بھی کرتے تھے. اور پھر یہی نیزے اور بھالا لوگ پھر عمرہ بعد میں لینے لگے، ٹھیک ہے جی. لکڑی وہ ڈنڈا لے کے نہیں ہوتا، وہ لے کے عمرہ پھر خطبہ پڑھا کرتے تھے. تو عید کے لیے بھی آپ علیہ السلام اسی طرح سامنے رکھتے. اچھا، پھر آگے آئے گا کہ وہ بالکل آنکھوں کے آنکھوں کے درمیان نہیں، بلکہ ایک سائڈ پہ رکھا جائے، ٹھیک ہے جی. آگے اسی طرح ان نبی کان یرکزو، آپ نیزہ گاڑتے تھے. ابو انزتا نیزہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابو بکر بھی اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یارد راحلتہ ویصلی، آپ علیہ السلام اونٹ بٹھا کے اس کی طرف نماز پڑھتے تھے. یہ اونٹ جو ہے آپ کا سترہ بن جاتا تھا. تو یہ بھی ہے کہ اونٹ کا سترہ، یعنی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی جانور انسان ہے، نمازی کا سترہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. ایک نمازی آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز پڑھ کے مکمل کر دی اس نے، اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہے، وہ آپ کا سترہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس نمازی کے آگے سے کوئی بھی گزرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی. اب اسی سے محدثین نے پھر آگے نقطے نکالے ہیں، طریقے نکالے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گزرنا چاہتا ہے تو پھر وہ نمازی کے سامنے بیٹھ جائے، دوسرے بندے گزر جائیں، ٹھیک ہے جی. اب یہ 1 سیکنڈ کے لیے یہاں بیٹھ گیا ہے نا سامنے بالکل نمازی کے، اب اس کو اختیار ہے دائیں طرف ہو جائے بائیں طرف ہو جائے، یہ بیٹھ گیا ہے. اب یہی بات مولانا الیاس قادری صاحب نے جب ویڈیو میں بتائی تو جاہلوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ لو جی مولانا نے ایک نئی بدعت شروع کر دی ہے. بھائی بدعت نہیں شروع کر دی، فقہی مسئلہ بتا رہے ہیں. یہ آپ کی جہالت ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. جب نمازی کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد جو بندہ کھڑا ہے بیٹھا ہے اس سے آگے کوئی بھی گزر سکتا ہے، اس نمازی کے گزرنے کا اس کو گناہ نہیں ملے گا. تو یہ آپ کیا کرتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ یار میں نے گزرنا، اب کیا کرو، آپ 2 بھائی ہیں، 2 دوست ہیں، 2 ساتھی ہیں، تو آپ دونوں نے گزرنا ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ نمازی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا تو آپ گزر جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ وہاں سے دائیں طرف بھی ہو سکتا ہے بائیں طرف بھی، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ بھائی نمازی کے سامنے بیٹھ گیا ہے، آپ گزر گئے تو آپ دائیں طرف چلے گئے، تو آپ دائیں طرف سے آ کے پھر آپ اس بھائی کے پیچھے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. وہ بھائی پھر چلا جائے گا. اب آپ اس کے لیے سترہ بن گئے تو جس طرف سے آپ آئے ہیں اسی طرف سے آپ چلے جائیں گے، تو کسی کو گناہ نہیں ہوگا. یہ فقہی مسائل ہیں جو علماء کرام بتاتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. جو حال ہیں جاہل، تو انہیں نہیں پتا ہوتا تو وہ ان چیزوں کو مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور عربی میں مقولہ ہے کہ جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. تو ہم یہ بیان پڑھ رہے ہیں کہ نمازی کے سامنے گزرنے سے متعلق. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں سترہ. جب بھی نمازی نماز پڑھے ہوش و حواس کے ساتھ دیکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کس جگہ پڑھ رہا ہوں، تاکہ گزرنے والوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو، وہ بھی گناہ سے بچیں اور آپ کی نماز میں بھی جو ہے وہ خلل نہ آئے، خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بن عمر اگلی اسی طرح کان یصلی الی راحلۃ، آپ علیہ السلام جو ہے وہ پالان رکھ کے بھی نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. پالان رکھا نا اس کے بعد تو یا اونٹ کو سترا بنا لیا تو آپ علیہ السلام پھر نماز پڑھتے تھے تاکہ گزرنے والا گزر جائے. ٹھیک ہے. عون بن ابی جحیفہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابو جحیفہ سے، کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا مکے میں، اور ابدا کے مقام میں آپ علیہ السلام ایک خیمے میں تھے. ٹھیک ہے نا. ایک سرخ خیمہ تھا چمڑے کا بنا ہوا، اس میں تھے. تو وہاں سے بلال نظر آئے، نکلے باہر بلال بے وضو ہی، آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی لے کے. تو جس کو ملا اس نے وہاں سے لی، یعنی بچا ہوا پانی آپ علیہ السلام کا. تو آگے حدیث میں آئے گا تو انہوں صحابہ نے پھر پانی لے کے اپنے چہرے پر ملا، جس کو ملا اس نے ملے، جس کو نہیں ملا دوسرے ساتھی کے گیلے ہاتھوں پر ہاتھ پھیر کے تو وہ برکت لینے لگے. آپ علیہ السلام نکلے. آپ علیہ السلام نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کی پنڈلیوں کی سفیدی بھی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، اتنی آپ علیہ السلام خوبصورت ہے. اور آپ نے وضو کیا اور پھر بلال نے اذان دی، اور بلال اذان دے کے دائیں طرف بائیں طرف منہ کرتے تھے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ٹھیک ہے. تاکہ دور تک آواز جائے. یقولوا یمینا و شمالا، یہ کہتے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف. ٹھیک ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. پھر نیزہ گاڑا گیا، روکزت لہو انزۃ، نیزہ گاڑا گیا. تو آپ علیہ السلام نے آگے چل کے 2 رکعتیں ظہر کی پڑھائی، کیونکہ حالت سفر میں تھے. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام کے سامنے پھر گدھے اور کتے گزر رہے تھے. کوئی کسی ان چیزوں کو منع نہیں کر رہا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے سامنے کیا تھا؟ انزا، نیزہ تھا. ٹھیک ہے جی. وہ سترا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز بھی 2 رکعتیں پڑھی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر چلتے ہوئے آپ علیہ السلام مدینے تک پہنچے. تو یہاں اس سترے کا ذکر ہے. اگلی حدیث میں پھر صحابہ کی مزید محبت کا ذکر ہے. وہی حدیث ہے کہ فرائیت الناس، میں نے دیکھا جب ورائیت بلال اخرج ودوعا، بلال جب حضور کا پانی لے کے نا وضو کا بچا ہوا پانی نکلے تو دیکھا میں نے، فرائیت الناس، لوگوں کو میں نے دیکھا، یبتدرون ذالک الوضوء، جلدی جلدی کرتے ہیں اس وضو کہتے ہیں پانی. ٹھیک ہے. وضو کا جو پانی ہوتا ہے نا اس کو وضو کہتے ہیں. اس وضو یعنی اس بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے وہ دوڑے پھر آگے. ٹھیک ہے نا. فمن اصاب منہ شیئن، جس نے کچھ پایا پانی میں سے، تمس بھی، تو اس نے اپنے مسح کر دیا. ومن لم یصب منہ، جس کو پانی نہیں ملا نبی علیہ السلام کا بچا ہوا، اخذ من بالل ید صاحبہ، تو اپنے ساتھی کے گھیلے ہاتھ سے بھی اس نے وہ لیا. ٹھیک ہے. تو ثم رأیت بلال، پھر میں نے بلال کو دیکھا تو وہ ایک وہ نیزہ لے کے آئے اور اس کو گاڑا. ٹھیک ہے. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک طرف اس کا ایک تکون سی ہوتی ہے، تیز زمین پہ مارتے ہیں تو وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. پھر آپ علیہ السلام نکلے، جو آپ علیہ السلام نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس نیزے کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا، اور میں نے 4 پاؤں کو دیکھا، یمرون بین یدل انزاتی، تو وہ اس انزا نیزہ کے آگے گزر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ جب آپ نیزہ کوئی آڑ کوئی چیز لگا لیتے ہیں، اس کے بعد گزرنے والے گزرتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں کوئی بڑی مسجد ہے وہاں نمازی کے آگے 2 صفوں سے چھوڑ کے بندے گزر سکتے ہیں. بڑی مسجد ہے. اس دن ہم نے بات کی تھی، کوئی میرے خیال میں 60 یا 90 فٹ لمبی ہو، غالباً 60 فٹ لمبی ہو، 60 فٹ چوڑی ہو. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ بڑی مسجد میں آ جاتی ہے. اب تو ماشاء اللہ کراچی میں بڑی مسجدیں ہیں، لاہور میں عام طور پر اتنی مسجدیں تو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. 60 ہے یا 90 ہے، یعنی مجھے عدد یہ کنفرم نہیں ہے، غالباً 60 ہی ہے. 90 لگا لیں تو یعنی 90 فٹ بھی تو اتنا نہیں ہے. 90 فٹ بھی اگر آپ لگا لیں، ٹھیک ہے جی، تو
90 فٹ سے زیادہ اگر مسجدیں ہیں بہت ساری، ٹھیک ہے جی، بڑی بڑی صفیں ہوتی ہیں. تو جی ام حنزلہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. مفتی صاحب کیا ایک سترہ ایک کے لیے کافی ہے یا 4-5 اسی سترے کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک سترہ ایک کے لیے کافی ہے. جو ہاں ایک بات آپ نے بڑی اچھی پوچھی، اگر امام ہے تو پھر سب کے لیے کافی ہے. امام کے لیے وہ سترہ کافی ہے اور باقیوں کے لیے وہ امام سترہ ہی بن جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سب کے لیے سترہ الگ الگ ہو. اگر دیوار ہے تو سب کے لیے دیوار، اگر اکیلے یعنی اس طرح پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے سب کے لیے الگ الگ سترہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. تو اگر امام ہے تو پھر بس جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے سترہ ہے، باقیوں کے سامنے نہیں ہے، تو مقتدیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ نماز کی حالت میں کسی مقتدی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ نمازی کو سامنے گزرے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ نمازیوں کا سترہ امام ہے، اور امام کا سترہ کون ہے؟ وہ آگے دیوار ہے یا محراب ہے، ٹھیک ہے. تو نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ نمازیوں کے سامنے گزر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ آپ نے پوچھا تو یہ بھی اس کی وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ پھر دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کس طرح حضور سے محبت کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی گرنے نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے جی. یہ شرک نہیں تھی، یہ محبت تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا، ٹھیک ہے. آگے بھی اسی طرح حدیث ہے، آگے بھی یہی حدیث ہے. فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، لوگ جعل منع کرنے لگے، لوگ یاخذون لینے لگے من فضل وضوء، آپ علیہ السلام کے بچے ہوئے پانی سے، ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے جو وضو کیا اسے جو پانی بچا تو وہ لینے لگے. یہ ایک حصہ ہے حدیث کا، ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں سوار آیا ایک گدھی پر سوار ہو کے آیا. ابھی میں تقریباً میں جوان ہی تھا، یعنی کہ بالغ ہونے ہی لگا تھا، بالغ. تو چڑھتی جوانی میں آیا، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے مینا میں. تو میں گزرا صفوں کے سامنے اور میں اترا، اور جو ہے پھر میری گدھی جو چرنے لگی، ٹھیک ہے جی. اور اس کام سے مجھے کسی نے روکا نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے سامنے کیا تھا؟ سترا تھا، ٹھیک ہے جی. اقبل تو راکب آتا وانا یومزن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا فمررت بین یدی صفی. اچھا، میں حضور کے سامنے نہیں گزرا بلکہ صف کے سامنے سے گزرا، کیونکہ آگے تو نبی علیہ السلام تھے نا، آگے جو ہے وہ امام تھے، ٹھیک ہے. تو میں پھر اسلح صف سے گزر کے، لمبی لمبی صفیں ہوتی تھی نا، ہماری طرح تو نہیں، کچھ 2-4 صفیں. مینا میں حج کے موقع پر بہت لمبی صفیں، تو وہاں سے گزرا صف سے. تو پھر میں نے جو وہ چھوڑ دی، اپنی گدھی کو چھوڑا، وہ چرنے لگ گئی. پھر میں صف میں داخل ہو گیا. کسی نے اسی چیز کو برا نہیں کہا، کیونکہ سترہ تو نبی علیہ السلام تھے، برا نہیں کہنا تھا کسی نے. تو یہاں سے یہ بھی مسئلہ سمجھے ہم، ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث بھی اسی طرح. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، آپ علیہ السلام مینا میں. یہ حجۃ الوداع، پچھلے لفظ یہ نہیں تھا، اب یہ ظاہر مینا میں اس وقت ہی ہوں گے. مینا میں اکثر اس وقت ہم جاتے ہیں جب حج کے موقع پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کون سا پتھر ہے؟ مینا میں ہے کہ کہاں ہے وہ پتھر؟ حاجی ہے آپ میں سے؟ کوئی حاجی ہے؟ حاجی صاحب ہیں کوئی؟ حاجی صاحب ہینڈ ریز کریں، حاجی صاحب. ہاں جی، عبدالرفیق صاحب ہیں حاجی، ماشاء اللہ. اور کوئی حاجی صاحب ہے؟ وہ جو پتھر ہے عبدالرفیق صاحب، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ مینا میں ہے میرے خیال میں، عرفات میں ہوتا ہے. نہیں، کون سے نہیں، وہ پہاڑی کے اوپر ایک پتھر ہے. اچھا، وہ جبل رحمت تو نہیں بولتے اس کو؟ جی وہ تو پتھر نہیں، وہ جبل رحمت ہے وہ تو. ہاں، جبل رحمت کے اوپر وہ پتھر ایک بنا ہوا ہے. وہ جی لوگ وہاں بڑے، میرے خیال وہ عرفات میں ہے غالباً، کہہ رہے ہیں. جی وہ عرفات میں جبل ہے. اچھا، ہم گئے نا عمرے پہ تو وہاں پھر گئے نا، وہ
عرفات کے مقام پہ ادھر نا، تو وہاں اس پتھر ادھر اچھا پہاڑی کے اوپر نا بڑا پتھر ہے 2-3، تو وہاں لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں. اور مجھے پھر میرے ساتھی نے کہا کہ یہاں ایک لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستانی کہ مجھے وہاں پتہ چلا نا، فون آیا نا وہاں سے ادھر پاکستان سے کہ اگر یعنی کہ میرے ساتھی کو فون آئے نا ان کی کزنوں کے وغیرہ دوستوں کے کہ اس پتھر پر ہمارا نام بھی لکھ لینا، کہ یہ بات مشہور ہے کہ جس کا نام لکھا جاتا ہے پتھر پہ، جبل رحمت کے اوپر جو پتھر ہے یا کوئی بھی وہیں ایک پتھر پہ، تو اس کو پھر بلاوا آ جاتا ہے. تو وہ بھی لکھنے لگے، مجھے کہا یار تم بھی لکھ لو. تو وہ لکھنے لگے، میں بھی ساتھ میں تھا. میں وہاں سے پھسلا، میں جو پھسلا نا بالکل نیچے آ کے میں گرا. میں نے وہ شوز پہنے ہوئے تھے، اس اللہ ہی نے مجھے بچا لیا. میں حالانکہ دونوں طرف پتھر ہی پتھر تھے، میرا 2 پتھروں کے درمیان میں، یعنی بالکل میں یعنی کہ ایسے گرا کہ میرا سر وہاں اگر پتھر پہ لگ جاتا نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا. تو بس میں 2 پتھروں کے درمیان میں جا کے گرا اور بچت ہو گئی. سب لوگ میری طرف دوڑے، دیکھا بھی کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، مجھے اٹھایا، خیر کوئی چوٹ نہیں لگی، یہ اللہ نے مجھے بچا لیا. تو وہاں یہ واقعہ بھی مجھے یاد آیا اور یہ چیزیں بھی. تو بات ہو رہی تھی کہ مینا میں جانا، تو عام طور پر ابھی تو جانے نہیں دیتے میرے خیال میں نا، صرف وہاں جب حاجی ہوتے ہیں حج کے موقع میں جانے دیتے ہیں. تو شاید عام طور پہ جانے دیتے بھی ہوں اگر کوئی اکیلا جائے زیارت کرنے کے لیے. ہم تو پھر وہ بسوں میں گئے تھے. گاڑی وہ اصل میں جو انٹری جہاں کیمپ وغیرہ لگے نا وہ بند ہوتے ہیں، باقی یہ کہ گاڑی لے کے آپ گھوم پھر کے تمام راستے جو روڈ ہے نا وہ کھلے ہوتے ہیں، وہاں سے گزر کے آپ جا سکتے ہیں، دیکھ کے اچھا بتا ہاں، یعنی اپنی اگر اپنی ذاتی گاڑی ہو یا آپ نے کوئی کنوینس ہاں کروائی ہو تو پھر تو آپ پھر سکتے ہیں نا. چلے جا سکتے ہیں، وہ تو دیکھ کے آ سکتے ہیں، اس میں وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے. وہ گائیڈ بتا رہا تھا کہ یہاں وہ جو ہے نا ابرا کا ہاتھی، وہ بتا رہا تھا کہ یہاں رکا ہے. وہ بھی جگہ ہے میرے خیال میں عرفات کے قریب، جہاں ابرا کا ہاتھی رکا تھا. اور پھر وہ ابابیل آئے تھے اور پھر ہاتھیوں پر. اور یہ تو وہ کافی چیزیں اکیلے بندہ گھومے نا. مدینے میں مجھے ایک بندہ مل گیا تھا لاہور کا، تو وہ اس نے مجھے اکیلے بڑا گھمایا مدینے میں. وہ کراچی میں ایک رفیق صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی رفیق ہیں. تو کراچی کے ایک رفیق صاحب تھے ڈرائیور، ان کی جان پہچان تھی. تو وہ پھر انہوں نے ہائر کیا. پیسے تو انہوں نے کافی لیے، میرے سے تو نہیں لیے، انہوں نے دیے. تو انہوں نے ہمیں مدینے کی بہت ساری زیارتیں کرائی. رفیق صاحب جو تھے وہ تقریباً کوئی 50 سال سے وہاں ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اپنی گاڑی تھی ان کی. اور جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کنواں کھدوایا وہ بھی ہمیں دکھایا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے جو بیٹے ابراہیم، ماریا قبطیہ کا مکان، وہ انہوں نے دکھایا ہمیں. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی رہائش وہ انہوں نے دکھائی ہمیں. یعنی بہت ساری عجیب جو مطلب ہم عام طور پر. پھر بعد میں قافلے کے ساتھ گیا وہ بس پر. وہ 2-3 جگہیں ہوتی ہیں، بس والے مقام احد پر چلے جاتے ہیں، مسجد قبلتین چلے جاتے ہیں، اور 1-2 اور جگہ جاتے ہیں. وہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں. تو وہ پھر میرے لیے آسانی ہو گئی. تو وہ ایک بھائی نے مجھے لے گئے. تو یہ مینا میں پھر جا سکتے ہیں اگر آپ کے اپنے پاس گاڑی وغیرہ ہو. تو یہ مینا میں نماز کی بات ہو رہی تھی، یہاں سے پھر ہم آگے چلے گئے. ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث میں کہ نبی علیہ السلام عرفہ میں نماز پڑھ رہے تھے. 2-3 واقعات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حجت الوداع اور حجت الوداعی حج، آپ علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا. ٹھیک ہے جی، اسی بات سے بتانے کی بات ہے. کسی بھائی کا مائک کھلا ہوا ہے. ملک صاحب آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. ملک صاحب. جی میں نے ایک بات پوچھنی تھی، اسی لیے کھولا ہے. جی جی یہ مسجد نمرہ جو ہے، اس کا جی نام نمرہ کیسے رکھا گیا؟ اس کی کوئی ہسٹری معلوم ہے سر جی؟ یہ عبد الرفیق صاحب بتا سکتے ہیں. جی عبد الرفیق صاحب. نہیں، مجھے بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا. چلے پھر کل اس کو دیکھیے گا ضرور، کل کی کلاس میں پھر بتائیے گا. ٹھیک ہے نا، ہوگا کوئی کچھ تو ہوگا. خیر آپ کا سوال کل بتائیں گے انشاءاللہ. ہاں کل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اگلا باب من الماری بین ید المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے منع ہے. یہ باب ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کیا ہے،
منع ہے اس بارے میں جو احادیث ہیں. پہلے تھا کہ نمازی کو کیا کرنا چاہیے, ستھرا رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کس جگہ نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ کہ گزرنے والے کو منع ہے. ٹھیک ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان احدکم یصلی, تم میں سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو, فلا یدع احدا, تو کوئی ایک بھی اس کو جانے نہ دے جو سامنے گزرنے والا ہے, کہ اس کو روکے مستطاع جتنا چاہے بھی. ٹھیک ہے. فإن ابا, اگر گزرنے والا انکار کرے, فلیقاتلہ, تو اسے لڑ پڑے. ٹھیک ہے. فإنما هو الشیطان, کہ وہ کون ہے, شیطان ہے. ٹھیک ہے. اب روکے گا کیسے؟ نماز پڑھ رہا ہے, ہاتھ آگے کر دے, سیدھے ایسے ہاتھ کر دے, تو وہ گزرنے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ عمل قلیل ہے. نماز میں کھڑا یعنی سیدھی طرف یوں ہاتھ سیدھا آگے کر دے. ٹھیک ہے. جیسے کسی کو مارتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سیدھا کر دے تاکہ وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ نماز بندہ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے واقعہ ہے اس بارے میں, حضرت ابو سعید, اب اس کے راوی ابو سعید خدری ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے جتنا ہو سکے. تو انہوں نے پھر کر کے دکھایا. ابو سعید خدری نے ایک بندے کو پھر مارا. وہ کیسے ہے؟ یہ ہے کہ ابو سعید خدری جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے پھر سترا بھی رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. ایک شخص نوجوان تھا, وہ آیا اور ابھی معیط کے قبیلے میں سے تھا. اس نے ارادہ کیا کہ اس جو ہے وہ سترے سے آگے سے گزرے, پیچھے سے گزرنا تھا لیکن جگہ نہیں تھی وہاں. تو آپ نے ان کو دھکیل دیا, ابو سعید خدری نے. ٹھیک ہے نا. فنادر فلم یجد ساغن. ٹھیک ہے. ادھر اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کو کہیں گزرنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں, الا بین ید ابی سعید, ابو سعید کے سامنے سے گزرنے کی جگہ مل رہی تھی اس کو, دوسری جگہ نہیں مل رہی تھی. ابو سعید نے سترا رکھا تھا نا, اس سے پہلے ہی اس کو جگہ مل رہی تھی, سترے کے پیچھے سے نہیں جگہ مل رہی تھی. پھر وہاں سے پھر وہ لوٹا سامنے سے گزرنے کے لیے, تو آپ نے پھر اس کو سینے پہ مارا, ذرا سختی سے مارا. اشد من الدفعۃ الاولی, پہلے تھوڑا سا گزر رہا تھا تو تھوڑا سا ہلکا مارا نا, جب دوسری مرتبہ گزر رہا تھا پھر مارا ہاتھ. ٹھیک ہے جی. جو فلموں میں ہوتا ہے مارتے ہیں تو وہ 4 کلابازیں آگے کھا جاتا ہے, تو مارا اس کو ہاتھ, وہ جا کے پیچھے گرا. مسئلہ قائمن. ٹھیک ہے. جب یہ مسئلہ ہو گیا, وہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پھر فنال من ابی سعید. ٹھیک ہے. تو یہ ابو سعید سے پھر جھگڑنے لگا. سو مزاح الناس, لوگوں سے بھی الجھنے لگا. پھر چلا گیا سیدھا ہی جناب علی مروان کے پاس چلا گیا, اور اس نے جا کے شکایت کی, گورنر صاحب دیکھیں آپ کی مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے, لوگ نمازیوں کو روک رہے ہیں, جو بھی اس نے کہا. تو جناب ابو سعید خدری جب گئے مروان کے پاس, تو یہاں ان کا بلاوا آیا ہوگا, خیر پہنچے. تو مروان نے کہا بھائی مالا کا, بھائی کیا ہوا, آپ نے اپنے اس بھائی کو کیوں مارا ہے اور یہ شکایت لے کے آیا ہے. ابو سعید نے کہا میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے, اذا صلی احدکم الی شیء, جب کوئی بندہ سترا رکھ کے نماز پڑھے, ٹھیک ہے جی, اور پھر وہاں سے بندہ گزرنا چاہے تو اس کو دفع کرے, اگر وہ نہ رکے تو اس سے لڑے, کیونکہ شیطان ہے, نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. تو جب یہ حدیث سنائی گئی مروان کو تو پھر خاموش ہو گیا. تو یہ واقعہ کہ ابو سعید نے حدیث بیان کی تو آپ نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. ٹھیک ہے جی. اچھا قاری صاحب, ایک سوال ہے یہاں پہ, جیسے جمعے میں بیچ کی صف میں ایک جگہ خالی ہے, جی, ٹھیک ہے, اور کوئی بندہ صفوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا اس جگہ کو پر کر سکتا ہے, امام کے پیچھے ہیں سب, ابھی نماز شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی نماز شروع ہو گئی ہے. ہاں کر سکتا ہے, کیونکہ نمازی تو سترا تو امام ہے نا. سترہ امام ہے, ٹھیک ہے, تو یعنی ہاں بیچ میں سے گزر کے لوگ کرنے ہیں. ٹھیک. ہاں, تو یہ ان کا ساتھ والوں کی کمی ہے, ساتھ والوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ بھائی تمہیں کرنا چاہیے بجائے کہ پیچھے والا بندہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہی کو ساتھ میں کر دینا چاہیے, اگر نہیں کوئی کرتا تو پھر آپ اس کو جا کے اس کو فل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی, یہ واقعہ آپ نے سنا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی جی مفتی صاحب یہ مسئلہ دوبارہ بتائیں جو ابھی بتایا ہے, نماز ہاں, میں جگہ خالی ہوتا ہے. آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو آگے آپ نے دیکھا کہ ایک صف چھوڑ کے اگلی صف میں ایک بندے کی جگہ ہے کھڑے ہونے کی, لیکن نمازی پوری لائن ان کی جو ہے وہ کھڑی ہے اور آگے بندہ کوئی نہیں جا رہا. تو آپ وہاں جا کے اس صف کو کیا کریں, فل کر دیں.
ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو رہی ہے کہ تو اب چونکہ آگے نماز ہو رہی ہے تو اس چیز پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا کہ آپ نے ایک صف کو پھلانگا ہے، کیونکہ جمعے میں صف کو پھلانگنے کا بڑا گناہ ہے، یا آپ نے نمازی کے آگے گئے ہیں، چونکہ آگے مقتدی جو ہے وہ امام ہے، ان کا جو ہے وہ سترہ، تو یہاں سے اگر گزریں گے اس کو مکمل کریں گے، حدیث آپ نے سنی ہے نا، وہ قدم جو صف کو مکمل کرنے کے لیے چلتا ہے اس کی بڑی فضیلت۔ جی جواد صاحب۔ حضرت یہ دوران نماز کا یا نماز سے پہلے جب نماز کھڑی ہو رہی ہو؟ یہ تو پہلے تو آپ سب کر سکتے ہیں نا، دوران نماز کی بات ہو رہی ہے۔ دوران نماز یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر 3 قدم سے زیادہ اگر اٹھا لے تو نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں، دوران نماز سے مراد یہ ہے کہ امام نماز میں ہے، باقی پیچھے ابھی نماز میں کچھ ہیں کچھ نہیں ہے، مطلب ابھی نیت نہیں کی۔ ہاں ابھی نیت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ نے نیت کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اتنا چل سکتے ہیں کہ 1-2 قدم آگے گھسیٹ کے آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، قدم اٹھا کے نہیں جا سکتے، گھسیٹ کے آپ جو ہے نا وہ قدم آگے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ صف کو مکمل کرنے کے لیے۔ جی ارسلان صاحب۔ جی آپ نے جواب دے دیا، میں یہی کہنے لگا کہ ایک نماز کے اندر شخص ہے وہ 2 قدم سے زیادہ نہیں اٹھائے گا، اور جو نماز میں ہے ہی نہیں، جس نے ابھی نماز شروع ہی نہیں کی، تو وہ تو ظاہر باہر سے ہی آئے گا۔ آج وہ جی جی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جو خاص نمازی کے سامنے گزرنے کی وعید ہے وہ اس حدیث میں ہے۔ زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ انہیں ارسلوا الی ابی جہیم، ٹھیک ہے، ابو جہیم کی طرف بھیجا اور سوال کیا کہ ماذا سمعت، یعنی بصر بن سعید کہتے ہیں، یہ پیچھے بصر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد جوہنی نے انہیں ابو جہیم کے پاس بھیجا، جوہنی اور جہیم، ابو جہیم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے مسئلہ پوچھیں کہ آپ نے کیا آپ نے سنا ہے آپ علیہ السلام سے نمازی کے سامنے گزرنے سے متعلق کوئی حدیث آپ نے سنی ہے؟ بصر بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے زید بن خالد جوہنی نے بھیجا ابو جہیم کی طرف، صحابی رسول۔ قال ابو جہیم کہتے ہیں ہاں جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں لو یعلم الماہر، اگر جان لیتا مار گزرنے والا غیر یدی المصلین، کہ نمازی کے سامنے گزرنے میں ماذا علیہ، اس پر کتنا گناہ ہے، لکان، تو ہو جاتا ان یقف 40 خیرن، وہ کھڑا رہنا کے لیے ہو جاتا تیار 40۔ اب یہ 40 کیا، اب یہ کہتے ہیں کہ من ان مر بین یدیہ، 40 کھڑا ہونا وہ پسند کرتا۔ ابو نضر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے معلوم کہ 40 یومن، یہ ابو نضر جو اوپر والا راوی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بھول گیا ہے، بصر نہیں بولا، یہ ابو نضر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ ابو نضر روایت کر رہا ہے بصر سے، بصر نے تو بتایا، اور بصر پوچھ رہا ہے ابو جہیم سے، ابو جہیم نے حدیث بیان کی ہے، لیکن ابو نضر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یاد نہیں رہا کہ وہ 40 دن کہا ہے، 40 مہینے کہا ہے، یا 40 سال کہا ہے، کہ وہ 40 یعنی 40 کھڑا رہتا، یعنی 40 سال سمجھ لو، یا 40 دن کھڑا رہنے کو پسند کرتا، اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے اس کے سامنے گزرے۔ تو اگر ہم صرف نیچے ہی آ جائیں، 40 سال یا مہینے کو چھوڑ کے صرف 40 دن آ جائے، تو 40 دن کھڑے رہنے کو پسند کرتا، اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے گزرے، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں۔ جی عبد الرفیق صاحب۔ جی نہیں، یہ پہلے اٹھایا تھا میں نے ہاتھ، اوکے۔ ہاں اس کو ذرا ہٹا لیں، ٹھیک ہے، جواد صاحب آپ بھی ہٹا لیں، یا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جی جی۔ اگر یہ جو راوی ابھی نصر، اس کے تو حافظہ نہیں خراب ہو گیا جو بیچ میں بھول گئے، یا مہینے کا ہے یا دن کا یا سال کا ہے؟ یہ ابو نصر بھول گیا ہے، ابو نضر جو ہے نا یہ بھولا ہے، یہ کہ وہ 40 سال تھے، 40 دن تھے، یا 40 مہینے تھے، کیونکہ ابو نصر نے پھر روایت کی نا آگے، پھر وہ آگے امام مالک اور پھر یحییٰ بن یحییٰ، پھر وہ آگے، تو بیچ میں جو ابو نضر نے یہ بھول گیا ہے کہ 40 دن تھے، 40 سال تھے، 40 مہینے تھے، ٹھیک ہے جی، پیچھے سے تو بالکل صحیح بات آئی ہے۔ تو اب یہ راویوں کی سمجھو کہ یہ ایمانداری ہے کہ انہوں نے اٹکل پچوں سے بات نہیں کی، ان کا جی مجھے یہ اتنا مجھے کنفرم نہیں ہو رہا ہے 40، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی ایمانداری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صحابہ کا بھی آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام علیہ رضوان جب بات کرتے ہیں اس میں پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ اتنا تھا یا اتنا تھا،
ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی کیا ہے, ایمانداری ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات بیان فرمائی. مطلب یہ جرا میں نہیں آئے گا, نہیں نہیں, جرا میں نہیں ہے, یہ تو صدق میں آئے گا, بلکہ یہ تو سچائی ہے ان کی. سچائی ہے نا ان کی. جی جی, وہ میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ راوی کا اگر حافظہ خراب ہو جائے تو یہ جرا مفسر میں بھی نہیں آتا ہے. حافظے کے لیے نہیں, وہ اس لفظ سے متعلق جو ہے نا ان کو ڈاؤٹ ہے. اگلا باب ہے کہ جو آپ نے سترہ رکھنا ہے وہ کتنی دور ہونا چاہیے, نمازی کے کتنے قریب یا کتنے دور ہونا چاہیے سترہ, اس بارے باب ہے. کہ کان بین مصلی رسول اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشاہ, آپ علیہ السلام اور جو دیوار ہے اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا, اتنا کہ کوئی بکری گزر جائے. دیوار جو ہے نا یہ سمجھو سترہ ہے نا, تو آپ نے نماز پڑھتے سامنے دیوار ہے تو اتنا دیوار کے ساتھ آپ علیہ السلام ہٹ کے کھڑے ہوتے جیسے کہ ایک بکری گزر جائے. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح ہے, کان بین المنبر والقبلۃ قدر ممر الشاہ, بکری کے گزرنے جتنا آپ علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں بکریاں یہ چیزیں ہوتی تھی, تو اب اس لیے ان چیزوں کا ذکر ہے. رأیت النبی یتحرى الصلاۃ عندها, یہ بھی آگے بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہو گیا. باب قدر معاشر المصلی, یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے, اس سے بھی آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا. ابو ذر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم یصلی فإنه یستره اذا کان بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل, جب کوئی تم میں سے کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے تو وہ سترہ اختیار کرے. ٹھیک ہے, اپنے سامنے جو ہے وہ پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر, اور اگر ایسا نہ ہو ٹھیک ہے تو پھر وہ نماز منقطع کرتا ہے. اس کو گزرنے والا گدھا, عورت, کتا, کالا کتا نماز کی توڑ دیتا ہے. میں نے کہا ابو ذر یہ کالے کتے کا کیا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے, تو باقی یہ جو لال کتا اور یہ کتا پیلا کتا ان کا ذکر نہیں ہے. ان کا جی میں نے بھی حضور سے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا کہ کالا کتا جو ہے نا شیطان ہے, اس لیے آپ نے کالے کتے کا ذکر فرمایا. تو اچھا, پچھلا پھر باب وہی ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ سترے کو اتنا دور رکھنا ہے جیسے کوئی بکری گزر جائے, یعنی تھوڑا سا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, آگے بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں یقطع الصلاۃ المرأۃ, عورت نماز توڑ دیتی ہے, گدھا بھی نماز توڑ دیتا ہے, کتا بھی نماز توڑ دیتا ہے. ہاں, آپ نے بچنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پلان کے پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز آپ نے رکھ لینی ہے. اب آگے حدیث اس کے خلاف آئے گی, اس کی پھر آگے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ عورت اور کتا کیسے نماز, یعنی نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو عورت گزر گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ اس حدیث کا یہ مطلب جو ظاہری لفظ یہی ہے. ٹھیک ہے, آگے پھر حضرت عائشہ سے روایات ہیں تو اس بارے میں کہ باب الاعتراض بین ید المصلی, مصلی کے سامنے ایک بندہ سویا ہوا ہے, اس بارے میں جو ہے نا لمبائی میں, وہ یعنی مصلی سامنے پڑا, چوڑائی میں ایسے بندہ کوئی سویا ہوا ہے. عائشہ فرماتی ہے کان یصلی من اللیل, آپ علیہ السلام رات کو تہجد پڑھتے تھے تو میں پھر چوڑائی میں, یعنی آپ علیہ السلام ایسے قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں تو میرے پاؤں پھر دوسری سائڈ ہوتے, تو میں جنازے کی طرح آپ علیہ السلام کے سامنے سوئی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام ظاہر ہے لمبی نماز پڑھتے تھے, پھر وہ پھر حضرت عائشہ جو وہ سوئی ہوتی تھی. اچھا, آگے بھی اسی طرح ہے, جب آپ علیہ السلام ارادہ کرتے وطر کا پھر مجھے آپ جگا دیتے, پھر میں وطر پڑھ لیتی. ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام تہجد پڑھ کے پھر مجھے جگا دیتے, پھر میں وطر پڑھتی, لیکن میں آپ علیہ السلام کے سامنے سوئی ہوتی تھی. تو آگے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پھر جب سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے, تو میرا پاؤں میں سائڈ پہ کر لیتی پاؤں, اور پھر آپ علیہ السلام وہاں سجدہ کرتے ہیں. اچھا, عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز کس طرح ٹوٹتی ہے, ما یقطع الصلاۃ, کون سی چیز جو نماز کو توڑ دیتی ہے؟ ہم نے کہا عورت نماز کو توڑ دیتی ہے اور گدھے نماز کو توڑ دیتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا واہ جی واہ, ہاں, تو آپ نے عورت کو گدھوں کے ساتھ ملا دیا. میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو, میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی جنازے کی طرح. ٹھیک ہے, اور حضور نماز پڑھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے جنازہ ہوتا ہے نا امام کے سامنے, تو امام اللہ اکبر کر کے وہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے, تو جنازے کی طرح میں لیٹی ہوتی تھی, حضور نماز پڑھ رہے تھے, تو تم بتاؤ
कि हुजूर की नमाज हुई कि नहीं हुई, तुमने जानवरों को, गधों को औरतों के साथ कर दिया। आगे फिर कहती हैं, मसरूक रिवायत करते हैं हज़रत आयशा से कि उनके हाँ जिक्र किया गया कि नमाज को जो ना कुत्ते तोड़ देते हैं, गधे और औरत तो नमाज को तोड़ देती है। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, वाजिबा कद शब्बह तुमूना, तुमने हमें गधों और कुत्तों से मिला दिया, कैसी बातें कर रहे हो। अल्लाह की कसम, मैं आप अलैहिस्सलाम, मैंने देखा हुजूर को आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और मैं चारपाई पर थी आप अलैहिस्सलाम के सामने किबले की जानिब मैं लेटी हुई थी। ठीक है जी। तो जब मुझे कोई जरूरत होती थी तो मैं चुपके से वहां से फिर निकल जाती थी एक साइड पे। ठीक है, तुमने क्या कर दिया। हालांकि वो भी हदीस है और ये भी हदीस है। अब नमाज तोड़ देती, मतलब अब मुहद्दिसीन ने फिर इसको तत्बीक दी कि नमाज, पीछे हदीस में है ना कि वो नमाज टूट जाती है, औरत सामने उससे गुजर जाए, गधा या कुत्ता गुजर जाए, तो मतलब ये कि नमाज तोड़ने का वो असल में नमाज तोड़ना नहीं, खुशू खुजू में खलल आना, खुशू खुजू आपका क्या हो जाएगा, मुनक़ते हो जाएगा। ये फिर तत्बीक दी दोनों हदीसों में मुहद्दिसीन ने। ठीक है ना, एक बीच की राय के भी हजरत आयशा का भी फरमान है, पीछे भी ये सहाबी कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। ठीक है जी। अबू हुरैरा की रिवायत है और इसके अलावा दीगर सहाबा की रिवायत है, और किसकी रिवायत है, अबू ज़र की रिवायत है। ठीक है जी। तो अब ये हमने तो फिर सबका मकाम रखना है ना। ठीक है जी। तो इस पर हमने ये कहते हैं कि भाई वो नमाज तोड़ देती है, मतलब ये कि खुशू खुजू क्या होता है, टूट जाता है। वो औरत सामने से गुजर जाए तो जहन उधर चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात है। हज़रत आयशा जो सोई होती थी वो आपकी ज़ौजा थी, तो वो फिर आम औरत नहीं थी ना फिर, तो इसमें क्या पड़ गया, फर्क पड़ गया कि ऐसा है। आगे भी इसी तरह हदीस है ये आपने। अच्छा, अगली हदीस ये बड़ी अहम है, मैंने कई मरतबा सुनाई है, इसका मैं आपको वो बताता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं सोई होती थी आप अलैहिस्सलाम के सामने, और मेरी जो टांगे थी किबले की तरफ, यानी जब आप जिस तरह आपका किबला होता था उस तरफ, किबले की तरफ नहीं मतलब उस साइड पे, जब आप अलैहिस्सलाम सजदा करते तो मैं फिर टांगों को क्या करती थी, समेट लेती थी। ठीक है जी। और उस वक्त घरों में चिराग नहीं होते थे। ठीक है। और एक रिवायत में कि आप अलैहिस्सलाम मेरे पाँव को टटोल लेते, जब आप रुकू करके आप सजदे के हो जाते तो पाँव को थोड़ा सा टटोलते, तो मैं फिर टांगे जो समेट देती। ये जुमला जो है इसलिए कि उन दिनों में मुझे नहीं पता होता था कि ना कि हुजूर आप सजदे के लिए जा रहे हैं, तो अंधेरा होता था। वल बुयूत यौमइज़िन लैसा फीहा मसाबी, वल बुयूत उस दिन, उन दिनों में घरों में, लैसा फीहा मसाबी चराग नहीं हुआ करते थे, अंधेरे में। पता चला कि अंधेरे में नमाज हो सकती है अगर मजबूरी है, चराग नहीं है। दूसरा ये कि हुजूर के घर में चराग नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं। अब वो बुखारी में हदीस है, मिशकातुल मसाबी में करामात के चैप्टर में पहली हदीस है कि दो सहाबी नबी इस्लाम की बारगाह में आए, रात थी, अंधेरी रात थी, तो मसला पूछने आए कोई बात। उसैद बिन हुदैर और अब्बाद बिन बशर जो वापस गए तो उनमें से एक की लाठी रोशन हो गई। जब ऐसी जगह पहुंचे कि एक ने अपने घर जाना था, दूसरे ने दूसरी साइड पे अपने घर जाना था, दोनों की लाठियां रोशन हो गई। अब ये साहिब मिशकात ने इस वाक़े को करामात के चैप्टर में लिया है कि ये करामत है उन सहाबा की कि उनकी लाठियां रोशन हो गई। और बुखारी में एक रिवायत है कि उनके सामने चिराग चलने लगे, एक के सामने चिराग, फिर जब उनकी रास्ते मुख्तलिफ हुए, दोनों के सामने चिराग। अब ये उनकी करामत। जिक्र किए थे हदीस। सवाल ये है कि भाई उनकी करामत तो ये है कि उनके सामने चिराग जल के आगे जा रहा है, और नबी अलैहिस्सलाम के घर में अंधेरा है, चिराग क्यों नहीं है। ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं ना कि भाई सहाबा ने से ऐसी करामत का ज़ुहूर नहीं हुआ, वलियों के बारे में कहते हैं जो करामत है। तो हम कहते हैं भी करामत के लिए कोई उसूल नहीं है, कोई कानून नहीं है कि सहाबी से करामत का ज़ुहूर हो तो उसी तरह फिर किसी आम मुसलमान से, वली से करामत का ज़ुहूर हो। करामत के बारे में तो ऐसा है ही नहीं। अल्लाह जब चाहे, करामत का माना इज्जत देना, अल्लाह जब चाहे किसी को इज्जत दे, उससे कोई भी ऐसा मामला उससे सादिर हो जाए। ठीक है ना। अब इसके लिए नहीं कि अगर वो नबी अलैहिस्सलाम से मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है तो फिर सहाबा से हो, फिर सहाबा से हुआ है तो फिर नीचे ताबईन से हो। अगर ये उसूल बनाया जाए कि भाई सहाबा से तो इस करामत का ज़ुहूर नहीं हुआ,
تو پھر تمہارے بابوں سے کیسے ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام سے، تو پھر ایسا نبی علیہ السلام کے گھر میں تو چراغ ہے، پھر چراغ ہی نہیں ہے تو اندھیرا ہے، تو صحابی کے گھر ان کے سامنے چراغ، تو دو پھر جواب بتاؤ۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بھائی یہ اصول نہیں ہے کہ بھائی کسی صحابی سے یا نبی علیہ السلام سے معجزہ ہو تو پھر اسی طرح سے کوئی، اب ایسے بہت سارے معجزات ہیں، مثلا حضرت عاصم ہے، ان کے جسم کا مصلح کرنے کے لیے آئے کافر، کان کاٹنے کے لیے آئے، جنہوں نے جنگ بدر میں کافروں کو مارا تھا، ان کو جو پتا چلا کہ وہ شہید ہوئے ہیں، تو اللہ نے پھر بھیڑیں بھیجی، تو انہوں نے گھیرا ڈال لیا، اور وہ کافر جو ہے وہ ان کے جسم کا مصلح نہیں کر سکے۔ جبکہ دوسری طرف حضرت حمزہ کا مصلح ہوا، دل چیرا کیا، اور وہ جو کچھ بھی ہے۔ اور حضرت خبیب وہ جب جیل میں تھے تو انہیں انگور ملتے تھے، بخاری میں ہے، اور موسم بھی نہیں تھا انگوروں کا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیاسے شہید ہو جاتے ہیں، بچے پیاسے شہید ہوتے ہیں، وہاں کوئی انگور نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جب چاہے اللہ تعالیٰ کرامت کا ظہور فرما دے، تو یہ کوئی اصول قانون نہیں ہے، تو یہ بات سمجھیں، اعتراض کرنے سے پہلے عقل سے کام لیں۔ جی ارسلان صاحب، بخاری میں جواز صاحب، یہ بخاری میں جو مشکات کا کرامات کا چیپٹر ہے نا، اس میں یہ آپ کو حدیث مل جائیں گی۔ باقی میری اس پر کافی سارے ویڈیوز ہیں، کرامات لکھے ہیں، کرامات بائی علی نواز آن لائن، سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ ہاں میرے پاس، ہاں مشکات کرامات کا جو چیپٹر ہے نا، وہ اس میں آپ کو یہ مل جائے گی حدیث، یہ اس والی لاٹھی روشن ہونے والی۔ لاٹھی روشنی میں دوسری بول رہا تھا، یہ جو آپ نے ابھی ذکر کی ہے انگور والی، ہاں وہ میری ویڈیو ہے، اس پر پچھلے دنوں میں نے بنائی، آپ لکھیں کرامات بائی علی نواز آن لائن، تو آپ اس میں تمام حوالے مل جائیں گے۔ یہ جی ارسلان صاحب۔ جی میں نے صرف یہی کہنا تھا کہ یہ اعتراض سرے سے ہی غلط ہے، یہ مطلب نان مسلمس کی طرف سے کیا جائے تو پھر بھی کسی حد تک سینس کرتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہ قرآن پاک کے اندر تخت کا منگوانا وہ نبی سے نہیں ثابت ہو رہا، بلکہ ان کے صحابی سے وہ کرامت ثابت ہو رہی ہے۔ تو وہاں جی پہ ہم کیا کہیں گے کہ بھائی نبی سے نہیں ہوئی تو اس سے ہوئی، تو اب یہ قرآن ہی جھوٹا۔ تو یہ تو سرے سے مطلب بنیاد ہی آپ کی گر جائے گی، جو شخص یہ بات یہ کہے تو گا نا۔ قرآن، ہاں جی قرآن، یہ تو قرآن کے مخالف پھر ان کو وہ دے رہے ہیں نا، شے دے رہے ہیں، اور ان کو یہ بتا رہے ہیں۔ جی یہ ہے ہی قرآن کے مخالف کے دین ہی گر گیا آپ کا، بچا کے آپ کے پاس۔ جی مفتی صاحب یہ کرامت کا ظہور بھی تو رضا الہی سے ہی ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، جب اللہ چاہے گا تو ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں آگے، حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور میں آپ علیہ السلام کے سامنے ہوتی تھی اور حائضہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات میرے اوپر آپ علیہ السلام کا کپڑا ہوتا تھا، وہ جو جب آپ علیہ السلام سجدے میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اصابنی صوبو آپ علیہ السلام کا، تو یہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس طرح نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ہی کپڑا میرے اوپر بھی آ، کیونکہ آپ ظاہر ہے وہ انسان حکمی طور پر حائضہ وہ ناپاک ہے نا، جسم تو اس کا پورا ناپاک نہیں ہے نا، کوئی جسم پر کپڑا لگ جائے گا تو ناپاک نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کان نبی صلی من اللیل وانا الی جنبہ، تو آپ علیہ السلام رات کو نماز پڑھتے تھے، میں آپ علیہ السلام کے پہلو میں ہوتی تھی، عائشہ فرماتی ہیں، اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی، وہی چادر کا حصہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی کونے میں ہوتا تھا۔ باب الصلاۃ فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لباس کی کمی تھی، تو پھر ایک ہی کپڑے میں چادر لے کے اس کی کونا پکڑ کے، ٹھیک ہے جی، اس کو الٹا کر کے، یعنی ایک کونا ایک گلے کی ایک سائڈ پہ، دوسرا دوسری سائڈ پہ، اور پیچھے سے اس کو باندھ دیتے تھے، اس طرح پھر نماز پڑھتے تھے، اتنی کمی تھی، ٹھیک ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے۔ اس حالت میں انہوں نے پھر دین کی خدمت کی ہے، جنگیں کی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جنگوں کا نام بھی ایسا ہے کہ جن میں جو ہے پاؤں میں پٹیاں باندھ کے جاتے تھے، جوتے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس جنگ کا نام کسی کو یاد ہے؟ وہ کون سی جنگ ہے جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے پٹیاں پاؤں میں باندھ کے وہ جنگ پہ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ایک جنگ ہے، مجھے تھوڑا سا اس کا نام یاد آ رہا ہے، خیر جب یاد آئے تو بتائیے گا، ٹھیک ہے نا، ایسا بھی ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے ایک سوال کرنے والا سوال کیا کہ کیا ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا کیا تمہارے پاس دو کپڑے ہیں؟
جب ایک ہی تو اس میں ایک ہی میں پڑھنا ہے، تو پھر وہ آگے آپ علیہ السلام کیسے پڑھتے تھے، پھر آگے احادیث میں ایک آدمی آپ علیہ السلام کو آواز دی، اور یصلی احدنا فی ثوب واحد، کہ ہمیں سے کوئی بندہ ایک نماز میں کپڑے میں نماز پڑھ سکتے. فرمایا کیا تمہارے پاس 2 کپڑے ہیں؟ ایک ہی ہے تو پھر مجبوری پڑھیں گے. وہ طریقہ کیا ہوگا؟ لا یصلی احدکم فی ثوب واحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، کوئی بھی بندہ ایک کپڑے میں نماز پڑھے جب تک کہ اس کے کاندھوں پر بھی کپڑا ہونا چاہیے، یعنی ایک سائڈ لے کے گلے کی سائڈ پہ کاندھے سے پیچھے، دوسری سائڈ کاندھے سے پیچھے الٹا کر کے، یعنی دونوں کونے دوسری سائڈوں پہ اور گلے کے پیچھے، ٹھیک ہے نا، کاندھے جو گردن اس کے پیچھے جا کے اس کو باندھ دیتے تھے. بچپن میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو جس طرح باندھتے تھے اسی طرح باندھتے تھے. ٹھیک ہے، کپڑا ایک ہی ہوتا تھا، ایک ہی چادر ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد، آپ علیہ السلام بھی ایک ہی لباس میں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے. مشتمل بھی فی بیت ام سلمہ، وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ام سلمہ کے گھر میں تھے، آپ نے اس کو اس طرح لیا ہوا تھا کہ آپ مشتمل یعنی لپیٹا ہوا تھا اپنے آپ کو. وادئن طرفی علی عاتقہ، تو ایک کونا دوسرے کاندھے پر، ایک کونا دوسرے کاندھے پر، یعنی اس طرح پیچھے سے اس کو آپ علیہ السلام اس کو باندھا ہوا تھا. آپ دیکھ لیں وہ کیسا دور تھا. اب ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کتنی آسانی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی آگے بھی اسی طرح ہے جو میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک کونا جو ہے نا چادر کا، وہ جو ہے نا گلے کے نیچے سے پیچھے سے چلا جائے کاندھے سے، دوسری سائڈ پہ، اور پیچھے سے اس کو باندھ دیا جائے. ٹھیک ہے جی، کاندھ پہ. تو یہ کام ہوتا تھا. اب تو یہ ہے کہ اب ہم جس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے پورا لباس پہننا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے زینت اختیار کرنی ہے. قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں، ٹھیک ہے، اس کا 3 رکوع ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ نے بن ٹھن کے جانا ہے، اچھا بن کے جانا ہے، اچھا لباس پہن کے جانا ہے. یہ اب ہمیں حکم ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو اس انداز میں نماز پڑھیں کہ ہمارے پاس ایسی حالت ہو کہ اسی حالت میں کسی معتبر شخص کے سامنے ہم پیش ہو سکیں. اچھا لباس. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ آپ مسجد کی پرانی ٹوپیاں پہن کے جاتے ہیں اور پھر سلام پھیر کے اس ٹوپی کو پھینک کے تو آ جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. میں تو اس ٹوپی کے بڑا مخالف ہوں. اپنی گھر سے ٹوپی آپ کی نماز کی ٹوپی ہونی چاہیے، خوبصورت ٹوپی ہونی چاہیے. سندھی ٹوپی ہے، کوئی اور ٹوپی ہے، سفید ٹوپی ہے، تو آپ گھر سے ٹوپی پہن کے نکلیں. یا جالی والی ٹوپی ہے، گھر سے ٹوپی نہیں پہن کے سکتے تو مسجد میں آ کے اپنی جیب سے وہ جالی والی ٹوپی نکالیں اور اچھی طریقے سے اس کو پہنے اور اس پہ نماز پڑھیں. تو مسجد میں جو ٹوپی ہے نا وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی تھی، تو وہ تو مطلب بالکل ہی ردی کی ٹوکری میں ہے جانے والی ہیں. ہاں اب لوگ اچھی ٹوپیاں رکھنے لگے ہیں. اب ہماری مسجد میں اس کو بڑا مخالف تھا، لیکن اب کپڑے کی ٹوپی رکھی ہے ایک بھائی نے، اور وہ اچھی ہے، وہ پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اچھی ٹوپی ہو، ٹھیک ہے نا. 4 پیسے زیادہ بھی خرچ کریں، جب کسی نے رکھنا ہو تو پلاسٹک نہ رکھیں، اچھی سی ٹوپی رکھیں. ٹھیک ہے جی. تو بلکہ ہم نماز پڑھتے ہمیں چاہیے اپنے لیے 2-3 ٹوپیاں اختیار کریں، اچھی ٹوپیاں پہنیں، نماز کے لیے جائیں، اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے. ٹھیک ہے جی. کراچی میں رہا ہوں، تقریباً کوئی 7 سال رہا ہوں کراچی میں، تو کافی کراچی میں نے دیکھی ہے، گھومی ہے. تو ایک کراچی کا ایک ایریا ہے واٹر پمپ، تو وہاں بھی میں 1 سال رہا ہوں. میں نے پڑھا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا مدرسہ، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے دعا سلام ہوتی تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب آپ نے قرات پڑھنی ہے تو قاری اسماعیل صاحب کے پاس چلے جائیں. میرے دوست نے وہ کہنے لگے، پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا، پھر میں گیا، پھر میں وہاں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے 2 سال کا وہاں قرات کا کورس بھی کیا الحمدللہ. تو اس لحاظ سے الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، عالم بھی، مفتی بھی، اور پھر میں نے PhD بھی کی. یہ ساری میری خواہشات تھی، اللہ نے پوری کی. تو بات بتانے کا مقصد، وہاں میں نے دیکھا، اکثر میں دیکھتا تھا کافی سارے ایسے لوگ جو صبح جاتے تھے، بن ٹھن کے آفس میں جاتے تھے، اور جب شام کو آتے تھے تو وہ کپڑے اتار کے سادے کپڑے پہن کے مسجد میں آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، سادے کپڑے بھی اچھے صاف ستھرے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مطلب صاف ستھرے ہوں اور اچھی طرح سے آپ اچھے لگیں. ٹوپی ہو آپ کے سر پہ، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، تو یہ
یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، اپنے دوستوں تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے جی.